السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ناولز والی باجی۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی اچھا شارٹ سا ناول لائی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگے گا۔ تو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے ہم یہ ناول کا نام ہے اعتبار اور اس کی رائٹر ہیں میم این۔ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، الفاظ تھے یا گویا پگھلا ہوا سیسا جو شگفتہ بیگم کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے وہ ہک دک بیٹھی رہ گئی، اور جس کے متعلق یہ الفاظ کہے گئے تھے اس کی حالت یہ جملہ سن کر ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم سے خون کی ایک ایک بوند نچوڑ لی گئی ہو۔ کیا کہا آپ نے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ ذرا پھر سے کہیے گا۔ ان کو یہ سب اپنے کانوں کا دھوکہ لگ رہا تھا۔ جی، آپ کی بیٹی 1 منتھ پریگننٹ ہے۔ شگفتہ بیگم کے دل نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ کاش ان کی سماعت چھین لی جاتی اور وہ محروم رہتی اس بدنامی کے اعلان سے۔ انہوں نے نیلی پڑتی خوش بخت کو بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی کلینک سے نکل گئیں۔ گھر پہنچ کر باہر کا دروازہ بند کیا اور اسے صحن میں ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ بدبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ ارے تم مر کیوں نہیں گئی یہ سب کرنے سے پہلے؟ بلکہ میں کیوں نہ مر گئی یہ دن دیکھنے سے پہلے؟ ہائے، برباد ہو گئے ہم۔ کیا منہ دکھاؤں گی میں تیرے باپ اور بھائی کو؟ اللہ کرے تو شام ہونے سے پہلے ہی مر جائے۔ خوش بخت۔ اسے پیٹ اور کوس کوس کر وہ خود بھی وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ خوش بخت نے اپنا نیلو نیل چہرہ رگڑ کر صاف کیا اور کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی، جبکہ اس کی بے بس ماں صحن میں فرش پر ننگے سر بیٹھی خوش بخت کو اور ساتھ خود کو بھی کوس رہی تھی۔ اماں بہت مذاق کرتی ہیں آپ بھی۔ اف دیکھیں، ہنس ہنس کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہا لگا کر ہنستی پاگل ہو رہی تھی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر وہ منہ میں آیت الکرسی پڑھتی اس پر بھونک گئی۔ کم بخت کو میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا گئی۔ میدے جیسی رنگت، بھرے بھرے اناری ہونٹ، ہنسنے کی وجہ سے گالوں پر چھائی لالی اور سنہری آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ اس کی ماں نے اس سے نظریں چرا لی تھیں۔ باوری ہو گئی ہے کیا؟ میں نے ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا مہارانی کو جو ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی سخت نظروں سے اس سے دیکھتی بولی تو اس کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا اماں کہ میں اس کنگلے فقیر سے شادی کروں گی؟ ہے کیا اس کے پاس؟ بس شکل ہی تھوڑی اچھی ہے۔ اب میں معمولی سا اسٹور چلانے والے سے شادی کروں گی؟ اس صدی کا سب سے بڑا جوک مارا ہے یہ آپ نے۔ وہ ناک سے مکھی جھلا گئی۔ ارے لاکھوں میں ایک ہے میرا بچہ، اور کوئی چھوٹا اسٹور بھی نہیں، اچھا خاصا بڑا ہے اور اچھا کماتا ہے کھاتا ہے۔ وہ تو تپ ہی اٹھی تھی اپنے لاڈلے کی شان میں گستاخی پر۔ اپنا وہ پیارا بچہ اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے لیے تو کوئی امیر شہزادہ آئے گا، دیکھ لینا آپ۔ وہ کہتی اپنے شہزادے کے خیالوں میں گم ہونے کو تھی جب پیچھے سے اماں کا جھانپڑ رسید ہوا۔ ہاں بی بی، ایک تم ہی تو رہ گئی ہو کسی شہزادے کے لیے۔ ان کے تڑک کر کہنے پر وہ غصے سے منہ بناتی دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ وہ اس بات کو ہوا میں اڑاتی چھت پر ٹہلنے لگی۔ وہ ٹہلتی ہوئی چھت کے منڈیر تک آ گئی اور نظر آس پاس دوڑانے لگی۔ جب اس کی نظر سامنے والے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہونے والے وجود پر پڑی، وہ تیزی سے مڑتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو اب اس وقت؟ اس کی ماں نے اسے تیزی سے باہر بڑھتا دیکھ کر پوچھا۔ بس ابھی آئی اماں، یہاں ہوں۔ وہ بغیر رکے جواب دیتی باہر جا کر کھٹاک سے دروازہ بند کر گئی۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے اور کالا دوپٹہ گلے میں ڈالے تیار کھڑی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے پہن رکھے تھے، آنکھوں میں کاجل کی دھار، گالوں پہ ہلکی سی سرخی اور ہونٹوں پہ گلابی رنگ لگائے وہ شیشے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔
جب موبائل سے میسیج کی رنگ سنائی دی، اس نے لپک کر موبائل پکڑا تو احسن کا میسیج تھا۔ وہ اس سے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے موبائل پکڑ کر بیگ میں ڈالا اور بیگ کندھے پر لٹکا کر آخری نظر شیشے میں نظر آتے اپنے وجود پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کہاں جا رہی ہو ایسے تیار ہو کر؟ ماں نے اسے تیار دیکھتے سوال کیا۔ جنت کی طرف جا رہی ہوں، شام سے پہلے ہی آ جاؤں گی۔ وہ ان کے سوال کا جواب دیتی ان کے گلے لگ گئی۔ اوکے جاؤ، پر جلدی آ جانا، دعا پڑھ کے پھر گھر سے نکلنا۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی خوشی خوشی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی ماں نے اعتبار کیا تھا اس پر، اور اعتبار کے بعد ہی تو شروع ہوتی ہے بے اعتباری اور بربادی کی داستان۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازے کو کنڈی لگائی اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا۔ اس کی نازک کلائیاں اس وقت ایک نمبر ملانے میں مصروف تھیں۔ اس نے نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگایا۔ اس کے مطلوبہ نمبر پر مسلسل بیل جا رہی تھی، پر کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بار بار وہی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ آخر کار چھٹی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، مقابل کی آواز سنتے اس نے ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کی۔ ہاں ہیلو، تم اس وقت کہاں ہو؟ پلیز میرے گھر آ کر مجھے لے جاؤ، ابھی کے ابھی۔ وہ آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر مقابل کے تو سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی۔ کیوں؟ مقابل کے لہجے سے فقط بیزاری جھلک رہی تھی، جسے وہ فی الحال محسوس نہیں کر پائی تھی۔ کیونکہ آئی ایم پریگننٹ، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ روتی ہوئی اگلے وجود پر بجلی گرا چکی تھی۔ واٹ آر یو میڈ؟ کون سا بچہ اور کس کا بچہ؟ میں نہیں جانتا کہ کس کا بچہ ہے یہ، میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چیخ کر بولتا اس پر بم گرا چکا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارا بچہ ہے یہ، تم کیسے مکر سکتے ہو؟ میں تمہارے علاوہ کسی سے نہیں ملی آج تک، وہ چیخ کر بولی۔ مجھے کیا پتا کہ کس سے ملتی رہی ہو کس سے نہیں۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر مجھ سے ملنے تنہا میرے فلیٹ پر آ سکتی ہے اور میری پیار بھری باتوں میں آ کر اپنی عزت قربان کر سکتی ہے، تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ تنہائی بھرے لمحات کس طرح نہیں بسر کر سکتی؟ میں نہ تمہیں جانتا ہوں نہ تمہارے کسی بچے کو، اور خبردار کبھی مجھے کال کی اگر، میں کیسے تمہیں اپنا سکتا ہوں؟ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی سگی نہیں ہوئی وہ میری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو ویسے بھی بس پیسے سے پیار ہے نا، تو ایسا کرو، یہ بچہ ختم کروا کر پھر سے کسی امیر زادے کو پھانس لو۔ خدا حافظ۔ وہ اپنے الفاظ کا تمانچہ اس کے منہ پر مار کر کال بند کر گیا، جبکہ وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ تو یہ تھی اس کی حقیقت۔ جان نچھاور کرنے والے ماں باپ اور لاڈ اٹھانے والے بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جس انسان کی محبت میں اپنا سب کچھ وار ڈالا، وہ انسان ایک سیکنڈ میں اس کو عرش سے فرش پر پٹک کر اس کو اس کی اوقات بتا گیا تھا۔ اتنے میں دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا تو اس نے بے جان ہوتی ٹانگوں سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے اس کی ماں کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیا اور اندر آ گئیں۔ فون ملاؤ اس کتے کو، لہجہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ کس کو؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ اس کو ہی جس کے ساتھ مل کر ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ ان کے کہنے پر وہ سر مزید جھکا گئی۔ کیا تھا فون اور بتا بھی دیا، پر وہ کہتا ہے کہ یہ نہ ہو اس کا بچہ ہے، یہ نہ ہی اس کا بچہ ہے اور نہ ہی وہ اس کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ اب اس کے اپنے تاثرات بھی سپاٹ تھے۔ وہ دونوں دھڑ سے کچھ گرنے کی آواز پر پلٹی تھی، جہاں اس بدبخت بیٹی کا باپ سینے پر ہاتھ رکھے نیچے گر کر ہوش و حواس سے بے گانہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ان کی طرف لپکیں۔ ابو، اس کے تڑپ کر کہنے پر اس کی ماں نے ایک اور تھپڑ مارا تھا اس کے منہ پہ۔ خبردار منحوس لڑکی، اگر اپنی اس ناپاک زبان سے میرے شوہر کو پکارا بھی تو پہنچا دیا نا باپ کو موت کے منہ میں۔ ارے دعا کر بدبخت کہ تیرا باپ زندہ بچ جائے، زندہ نہ بچ پائے، ورنہ یہ دنیا تیرے گناہ کی سزا میرے شوہر کو دے کر مار ڈالے گی۔ اماں پلیز ابو کو ہسپتال لے کر چلو۔ وہ روتی چیختی چلا رہی تھی، پر اس کی ماں بہتی آنکھوں کے ساتھ جامد وجود لیے اپنے شوہر کے نیم مردہ وجود کے پاس بیٹھی تھی۔
اتنے میں عمر گھر میں داخل ہوا۔ باپ کو اس حالت میں زمین پر پڑے اور ماں بہن کو روتا دیکھا اور تیزی سے باپ کی طرف لپکا اور انہیں لے کر ہسپتال کی طرف بڑھا۔ اس کی ماں بھی اس کے باپ اور بھائی کے پیچھے چلی گئی اور وہ اکیلی صحن میں بھی بیٹھی اپنے کرتوتوں کی سیاہی اپنے آشیانے پر پڑتے دیکھتی رہی۔ وہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا، ایک کال سننے دروازے پر ہی رک گیا۔ کال سننے کے بعد وہ جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگا، سامنے سے آتا وجود تیزی سے اپنا ہاتھ دروازے میں رکھ گیا۔ آنے والی کی سانسیں ساکت ہوئی تھیں اس حسینہ کو دیکھ کر۔ وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تو وہ بھی بلا جھجک اندر آ گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر اسے دیکھنے لگی۔ گھنی مونچھوں تلے نابی لب، تکھی ناک اور موٹی موٹی آنکھیں، آنکھوں کے ساتھ شہابی رنگت اور مضبوط جسم والی حیدر کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ خوش بخت کا ذاتی خیال تھا۔ شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ سنا ہے کہ پسند کرنے لگے ہو مجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے دھڑک بول رہی تھی۔ ولی اس کی بات پر ناگواری سے نظریں پھیر گیا۔ اس نے اس لڑکی سے بے انتہا محبت کی تھی، پر اس کا یہ انداز اسے خاصا ناگوار گزرا تھا۔ اسے لڑکیاں ہمیشہ شرماتی جھجکتی ہوئی پسند آئی تھیں اور یہ لڑکی بالکل اس کے برعکس۔ پر پھر بھی ولی حیدر خوش بخت کو اپنا دل دے چکا تھا۔ کاش خوش بخت سمجھ پاتی کہ وہ کتنے بختوں والی تھی جو ولی حیدر جیسے مرد نے اسے پسند کیا تھا۔ وہ سمجھ پاتی تو نا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اور آپ اکیلی کیا کر رہی ہیں یہاں؟ وہ اسے دیکھے بغیر ناگواری سے بولا تو خوش بخت سے خفا ہو گئی۔ مطلب حد ہے یہ بندہ، ایسے اگنور کر رہا ہے جیسے میں سامنے نہیں کھڑی بلکہ کہیں اور کھڑی ہو کر باتیں کر رہی ہوں۔ اوہ اسلامی بھائی، میں یہاں کوئی لیکچر نہیں لینے آئی بلکہ یہ بتانے آئی ہوں کہ تم جو مجھ سے یعنی خوش بخت سے شادی کے خواب سے جا کر بیٹھے ہو نا، انہیں بھول جاؤ۔ میں مر کر بھی تم جیسے کنگلے انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ سنا تم نے؟ اس نے شرافت سے خود ہی انکار کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے انگلی دکھاتی دھمکانے لگی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے نا جا کر اپنے والدین سے کہیں۔ مجھے کہنے یا بتانے کا نہ کوئی حق حاصل ہے آپ کو اور نہ ہی مجھ پر آپ کی کوئی مرضی لاگو ہے۔ وہ رہا دروازہ، اب آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ وہ عزت سے سمجھا جا کر سامنے کمرے میں بند ہو گیا تو وہ احساس توہین سے کھولتی ہوئی پیر پٹک کر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل گئی۔ وہ اب تک اسی جگہ ساکت بیٹھی تھی۔ گھنٹہ گزر چکا تھا پر اس کی پوزیشن میں ذرا سا بھی فرق نہ آیا تھا۔ اتنے میں ہی باہر سے ایمبولینس کا سائرن گونجنے لگا۔ اس کا دل انجانے خدشات کے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ لرزتی ہوئی ٹانگوں سے کھڑی ہو کر دیوار کا سہارا لے گئی۔ یکایک دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے اس کی ماں کا چہرہ نمودار ہوا، جس کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی مگر خشک اور ہونٹ اور چادر کندھوں پہ گری ہوئی تھی۔ اس کی ماں کے پیچھے اس کے بھائی کا وجود ظاہر ہوا تھا جس نے ایک بے جان وجود کو اپنے کندھوں کا سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ وجود اور کوئی نہیں تھا، اس کا بدنصیب باپ تھا۔ وہ باپ جس نے اس کے پیدا ہوتے ہوئے پورا خاندان ایسی خوشی منائی کہ پورا خاندان دیکھتا رہ گیا۔ وہ باپ جو اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ وہ باپ جو اس کی کھلونوں کی فرمائش کرتا خاطر تیز دھپتی ہوئی گرمی میں زیادہ سے زیادہ کام کرتا۔ وہ ایک چیز مانگتی تو وہ ساتھ 2 چیزیں اور لے آتا۔ وہ باپ جس کو اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اس کو اسکول سے لینے جاتا۔ وہ باپ جس نے اپنی بساط سے بڑھ کر ایک مہنگے کالج میں اس کا داخلہ کروایا۔ وہ باپ جس نے کبھی اس کے اکیلے جانے پر روک ٹوک نہ کی۔ خاندان والوں نے جس طرح کی باتیں کی پر اس نے ان پر کان نہ دھرا۔ وہ باپ جس نے اس کی فرمائش پر پورے خاندان کے مخالفت مول لے کر اس کو مہنگا موبائل لے کر دیا۔ وہ باپ جس نے ایک بار بھی اس کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا تھا، ایک دفعہ بھی اس سے موبائل لے کر نہ چیک کیا، اور آج اسی باپ کو اس نے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا اس سے زیادہ بدبخت کوئی ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا جو اس کی خاطر ہی بڑھ رہی تھی۔ وہ ماں جس نے اتنی تکلیف برداشت کر کے اسے سکون دیا، اس کو سنبھالتے اپنی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کیا۔ وہ رات کو بھوک سے جاگ جاتی تو اس کی ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ خود گیلے کپڑے پر لیٹ کر اس کو خشک پر لیٹاتی۔
وہ ماں جس نے اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ ماں جس نے اسے دنیا میں جینے کا ہنر دیا، وہ ماں جس نے اسے حق اور باطل میں تفریق کرنے کا شعور دیا، پر وہ پھر بھی بھٹک گئی، وہ ماں جس نے اس کے آرام کو دیکھتے ہوئے کبھی اسے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا۔ وہ سہیلیوں سے ملنے کے بہانے کالج کے بعد کافی دیر تک باہر رہتی، پر اس کی ماں نے کبھی اس سے پوچھ گچھ نہ کی۔ پر یہاں اس کی ماں غلط تھی، بہت غلط۔ جب اولاد جوان ہونا شروع ہو جائے تو ماں باپ کو اس پر چیل کی نظریں رکھنی چاہیے، خاص کر بیٹی کے معاملے میں۔ بہت نازک ہوتا ہے۔ 90% نوجوان اس وقت میں بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والدین کو خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، وہ کہاں آ جا رہا ہے، کالج کے بعد کون سی ایکسٹرا کلاس لے رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ ان اولاد پر اعتبار ضرور کرنا چاہیے، پر آج کل کے حالات پر نہیں۔ اولاد کو زاری اختیار کرنی چاہیے۔ پر یہاں خوش بخت کے وقت والدین سے چونک کر اعتبار کر بیٹھے، جس اعتبار نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ اس کی ماں اس کی طرف بڑھتی گئی، اسے بازو سے پکڑا اور کمرے میں چھوڑ کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جب تک ہوش میں آتی تب تک دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ وہ روتی، چیختی، چلاتی رہ گئی، پر کسی نے اس کی چیخو پکار پر کان نہ دھرا، اور یوں اسے اپنے باپ کے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا گیا۔ باپ کو مرے ہوئے بھی ہفتہ گزر گیا تھا، اور وہ یوں ہو گئی تھی گویا جیتی جاتی لاش۔ آج اس کی سب سے اچھی دوست اس سے ملنے آئی تھی، وہ دوست جو اس کی بھابھی بھی تھی، اس کے بھائی کی منکوہا۔ کیسی ہیں محترمہ خوش بخت صاحبہ؟ میں کیوں پوچھ رہی ہوں یہ سوال، کیونکہ تم تو مزے میں ہوگی نا۔ پہلے اپنی عزت گنوائی، وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے، اس کے بعد اپنے باپ کو منو مٹی تلے سلا دیا، اور آج جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ آج مجھ سے میری بچپن کی محبت اور میرا شوہر چھین لیا۔ وہ انسان جو میرے پختہ کردار کی قسم کھاتا تھا، جانتی ہو اس نے آج مجھ سے کیا کہا؟ سنو میں بتاتی ہوں۔ وہ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے دوپٹے سے رگڑ کر اس کے مقابل آئی جو بت بنی کھڑی تھی۔ جانتی ہو آج تمہارے بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا، معاف کرنا صبا، پر میں رخصتی نہیں چاہتا، بہتر ہوگا کہ ہم عزت سے الگ ہو جائیں۔ میں نے روتے بلکتے اس سے اپنا قصور پوچھا تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، تم میری بہن کی بچپن کی دوست ہو، پورا دن میں آدھا دن تو تم میری بہن کے ساتھ گزارتی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحبت کا اثر تم پر نہ ہوا ہو؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہارا وجود پاکیزہ ہے؟ جب اپنی بہن کی یہ حرکت دیکھ چکا ہوں تو تم پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ اب بتاؤ خوش بخت، کیا حاصل ہوا تمہیں اس سب سے؟ تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیاں بھی برباد کر دی۔ ہم سب کو برباد کر کے تم کبھی کیسے آباد ہو سکتی ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ سامنے کھڑی خوش بخت کے دل نے صدا دی تھی کہ کاش اس سب سے پہلے موت آ جاتی، یا ابھی آ جاتی، پر ہر گھڑی کی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ بت بنی وہاں کھڑی تھی۔ جب سے اس کی ماں کمرے میں آئی، میں نے باہر رکشہ منگوایا ہے، تمہیں دارالامان تک پہنچا دے گا۔ وہ اس کے پیلے پڑتے چہرے پر توجہ دیے بغیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ امی پلیز ایسا مت کریں، مجھ پر رحم کریں۔ وہ روتی گڑ گڑاتی ان کے پاؤں میں گر گئی۔ اچھا، کیا تمہیں آیا تھا ہم پر رحم؟ ان کے سپاٹ لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پر اس کو گہری چپ لگ گئی۔ وہ اٹھی اور الماری سے چادر نکال کر اوڑھ لی، ایک آخری نگاہ اپنے گھر پر ڈالی، آنسو بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ اس کی ماں کا دل تڑپا تھا، پر چہرہ بے تاثر تھا۔ ولی حیدر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ چل کر اس کی ماں اور اپنی خالہ کی جانب آیا۔ خالہ، آپ چاہتی ہیں نا کہ خوش بخت سے میری شادی ہو؟ میں خوش بخت سے نہ صرف نکاح کروں گا بلکہ اس کی اولاد کو بھی اپنا نام دوں گا۔ آپ سے میری بس اتنی سی گزارش ہے کہ خوش بخت کے فارغ ہونے تک آپ اسے میری امانت سمجھ کر پناہ دے دیں، پھر میں اسے نکاح کر کے رخصت کروا کر لے جاؤں گا اپنے گھر۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ نے اولاد کی طرح پالا ہے، تو ایک بیٹے کی بات کا مان رکھ لیں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ انہوں نے اسے باز رکھنا چاہا، پر وہ بہت خوبصورتی سے اپنی بات منوا گیا، اور پھر خوش بخت نے جس دن ایک بچی کو جنم دیا، اس دن پورے ہسپتال نے اس کی چیخیں سنی تھی۔ اس کو اپنی گود میں پڑی بچی میں ایک اور خوش بخت نظر آ رہی تھی، پر یہاں بھی ولی حیدر نے اسے اپنے پیار سے سمیٹ لیا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو خوش بخت نے انکار کرنا چاہا۔
اس دن پورے ہسپتال نے اس کی چیخیں سنی تھی۔ اس کو اپنی گود میں پڑی بچی میں ایک اور خوش بخت نظر آ رہی تھی، پر یہاں بھی ولی حیدر نے اسے اپنے پیار سے سمیٹ لیا تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا، خوش بخت نے انکار کرنا چاہا تو اس کی ماں اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے تمام حقوق ولی حیدر کے نام کر گئی۔ اس کے بھائی نے تو اس کی شکل دیکھنی بھی گوارا نہ کی تھی، اور اس کے رخصت ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل گیا، جبکہ اس کی ماں نے اسے نہ گلے لگایا نہ کوئی دعا دی، پر یہ نصیحت ضرور کی کہ جیو یا مرو پر اس گھر کا رخ نہ کرنا، تم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ ولی حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے گھر کی دہلیز پار کر گیا، اور پھر زندگی نئی ڈگر پر چل پڑی۔ ولی حیدر نے اسے محبت کی ایک نئی قسم سے ملاقات کروائی تھی۔ وہ اس کا بے پناہ خیال رکھتا، اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ اس کی محبت نے خوش بخت کے دل میں بھی دیپ جلا دیے تھے، پر ہر خوش بخت کو ولی حیدر کہاں ملتا ہے۔ اس بچی کو اتنا پیار دیا جتنا شاید اس کا اصلی باپ بھی نہ دے پاتا۔ خوش بخت کی زندگی سہل ہو گئی تھی۔ باپ تو مر گیا تھا، پر زندہ ماں اور بھائی کے لیے اس کا دل تڑپتا تھا۔ خوش بخت کی ماں بھی ایک روز آنکھیں موند گئی، پر بھائی نے اس کا دیدار بھی نہ کرنے دیا، اور پھر اس کے بھائی نے اکیلے ساری عمر بتا دی۔ خوش بخت کے قدم ڈگمگائے تو پورا خاندان برباد ہو گیا۔ 20 سال بیت چکے تھے، پر کوئی خوش بخت سے پوچھتا پچھلے 20 سال کی داستان۔ وہ بیٹھی سبزی بنا رہی تھی جب اس کی بیٹی نک 6 سے تیار نیچے آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنی بیٹی سے محو سوال تھی۔ مما، دوست کی طرف جا رہی ہوں۔ جواب اس کی امید کے مطابق ہی تھا۔ چلو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ہاں، اس ایک اور خوش بخت کے جنم سے پہلے ہی اس کا اختتام کرنا تھا۔ اس سے اعتبار ضرور کرنا تھا اپنی اولاد کا، پر آنکھیں کھلی رکھ کر۔ ایک بیٹی کی ماں کو ایسا ہی تو ہونا چاہیے۔ سبق آموز کہانی جو میں نے آج سے 2 سال پہلے لکھی تھی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ شیئر دس ناول مسٹ، تاکہ سب اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ میم این کا یہ خوبصورت ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ ہر کسی کو مشکل سے بچائے، آمین۔ اللہ ہر کسی کو نیک راہ دکھائے، آمین آمین آمین۔